Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Zab Quram. This is class 8th subject English and lesson number 4, and this is part number 2. The name of the lesson is Rustum and Sohrab. So let's start. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. So Rustum had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting, he gave her a precious stone and said, "When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret." In due course, a son was born to Tanima. Tanima knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she hid from Rustum the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanima sent word to Rustum that their child was a daughter. Tanima named her son Sohrab, which means child of many smiles. Sohrab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use the word sword and shield and became skilled in the arts of war. For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordmanship. پیارے بچوں، جیسا اپنے پارٹ نمبر 1 میں پڑھا، رستم اور سہراب جو آپ کی لیسن کا نام ہے. رستم پرشیا کا، یعنی جس کو آج کل ایران کہتے ہیں، وہیں کا ایک سولجر تھا، بہت ہی بہادر تھا، اور جو اس کا بادشاہ تھا کیکوز، کنگ آف پرشیا، اس کو اس پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا. اور ان کورس آف ہز ٹریول، یعنی سفر کے دوران، رستم ایک بار تارتار کی ایک پرنسس سے ملا جس کا نام تھا تنیمہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی اور آخر کار انہوں نے شادی کر دی. اب چونکہ رستم ایک سپاہی تھا، وہ زیادہ دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا. جب کنگ کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بلایا، کیونکہ بادشاہ رستم کے بغیر انسیف فیل کرتا تھا. اس کو لگتا تھا اگر رستم بارڈر پہ نہیں ہے، اگر رستم ادھر اسٹیٹ میں نہیں ہے تو کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جب بادشاہ نے اس کو حکم بھیجا، رستم کو نکلنا پڑا، جانا پڑا. اس کو بہت دکھ ہوا کیونکہ شادی تازہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکلا. لیکن جب وہ نکلا، اس کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی. اس نے اس کو کہا کہ جب آپ سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی آرم پہ، اس کی بازوں پہ ایک قیمتی پتھر اس نے ان کو دیا، کہا یہ باندھ کے رکھنا سو دیٹ کہ میں اس کو پہچان پاؤں. اگر میں لیٹ یا آپ کے بغیر یا آپ یہاں پہ نہیں اس دنیا میں رہی یا کہیں پہ بھی وہ مجھے ملا، میں اس کو پہچان سکتا ہوں. اب چونکہ اپنے وقت پہ تنیمہ کو ایک بچہ پیدا ہوا، تنیمہ جانتی تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا، رستم یعنی اس کا شوہر اور اس بچے کا باپ، وہ بالکل اس چیز کے لیے ایگر ہوگا کہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہی نقش قدم پہ چلائے، یعنی اس کو بھی بہادر بنائے. تو اس لیے اس نے جانا نہیں کہ وہ رستم کو صحیح بات بتائے. اس نے اس بات کو چھپایا. لڑکا چونکہ جو بچہ تھا وہ لڑکا تھا، تو اس نے کہا اگر میں رستم کو یہ سندیشہ بھیجوں، یہ لڑکا ہے، تو رستم اس کو بھی اپنے پاس لے جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، میں لڑکے سے بھی دور ہو جاؤں گی. شوہر سے تو چلی رہی دور، لیکن لڑکے سے بھی دور رہ پائے گی. تو اس نے اس لیے رستم کو ایک خط لکھا
یعنی اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تنیمہ نے اپنے اس بیٹے کا نام سہراب رکھا، جس کا معنی ہے چائلڈ آف مینی سمائلز، یعنی وہ بچہ ہے جو مختلف سمائلز کا مالک ہیں۔ اور سہراب بڑھتا گیا، وہ بہادر بھی اپنی باپ کی طرح بنا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے سیکھ لیا ہے کہ تلوار کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور شیلڈ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ہنرمند، ایک ان دا آرٹ آف وار، یعنی جنگ کے میدان میں ایک ہنرمند سپاہی کی طرح اس نے سیکھ لیا ہے کیسے تلوار اور شیلڈ کا استعمال کیا جائے۔ For miles around there was no one who could compete۔ اور اگر ہم دیکھتے اس وقت اگر دیکھتے تو دور دور تک کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سہراب کا مقابلہ کرتا، یعنی سہراب کو تلوار چلانے میں کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ اب آج کا یہ پارٹ نمبر 2 ہم یہیں پہ کلوز میں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں، اور اسی سبق کا دوسرا پارٹ 3rd پارٹ میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔